بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر مجید چودھری۔ پروگرام باشعور پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے کی طرح آج ایک اور باشعور شخصیت جن کا تعلق ایجوکیشن فیلڈ کے ساتھ ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ہے، تو میری مراد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر صاحب۔ سر ویری وارم ویلکم یو ان آور پروگرام باشعور پاکستان۔ میں آپ بتاتا چلوں کہ سر جو ہے اس وقت ویلفیئر آفیسر ہیں ایجوکیشن بورڈ فیصل آباد میں، اور پی ایچ ڈی ہیں سوشیالوجی میں۔ بیسیکلی فیصل آباد جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے آپ پہلے ڈگری ہولڈر ہیں جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی جی سی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ تو سر ویری وارم ویلکم یو ان آور پروگرام۔ سر آپ بتائیے گا، جیسا کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا اکیڈمکس کیسا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یہ فیصل آباد سے ہی مدینہ ٹاؤن کا علاقہ ہے جی، سعید کالونی، ادھر میری رہائش ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ گورنمنٹ اسکول ہے سوساں کا، ادھر میرا ایڈمیشن ہوا تھا۔ اس کے بعد میرا میٹرک ہے فیصل پبلک ہائی اسکول سے، اور اس ٹائم اس ایریے میں واحد پرائیویٹ اسکول یہی ہوتا تھا، ایک یہ تھا اور ایک لاسال اسکول تھا، اس ٹائم پرائیویٹ اسکولس تو اور نہیں تھے۔ تو ادھر سے میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج سے میرا انٹر ہوا ہے، گریجویشن بھی میری گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج سے ہوئی ہے۔ پھر میرے پاس میں نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے سوشیالوجی میں ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے، میرے پاس ایجوکیشن کی ڈگری ہے۔ اس کے بعد جی سی یونیورسٹی سے میں نے ایک اور ماسٹر کیا تھا میس کمیونیکیشن، وہاں سے کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد میرا ایم فل، جو پہلا بیچ تھا جی سی یونیورسٹی میں ایم فل کا، ادھر سے میرا ایم فل کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ میں نے یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد میری پی ایچ ڈی جو جی سی یونیورسٹی کا پہلا بیچ تھا جی سی یونیورسٹی کا، اس میں ہوا، اور الحمدللہ میں جو جی سی یونیورسٹی میں جس کا کانوکیشن ہوا تھا سب سے پہلی ڈگری بھی ریسیو الحمدللہ پی ایچ ڈی کی میں نے کی تھی۔ ماشاء اللہ۔ سر آپ نے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ماسٹر ڈگری کر رکھی ہے، تو اس کا آپ نے جو ہے سوشیالوجی سبجیکٹ ہے یہی آگے منتخب کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اچھا، میں نے جب ایڈمیشن لیا تھا گریجویشن میں جب میرا ہوا تھا، تو اس ٹائم مجھے سبجیکٹس میں دلچسپی تھی سوشل ورک، سوشیالوجی اور سائیکالوجی میں۔ جو سوشل ورک یا سوشیالوجی بیسکلی تو ایک ہی چیز ہے، تو سوشل ورک کا میں شروع سے شوقین بھی تھا۔ ہم لوگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، تو ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کے کام آئیں، اسٹوڈنٹس کے کام آتے تھے، لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں لوگوں کا یا اسٹوڈنٹس کے جو مسائل تھے ان کو ہم ان کا حل بھی نکالتے تھے ٹیچرز کے ساتھ۔ تو سوشل ورک میں شروع سے ہی دلچسپی رہی ہے، سائیکالوجی میں بھی دلچسپی تھی، لیکن سائیکالوجی کا تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ سائیکالوجی میں نے یہ چیز دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میری بات سے آپ لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں، سائیکالوجی میں آدمی ایک جگہ پہ اپنا مائنڈ پھنسا لیتا ہے، ایک جگہ پہ جا کر رک جاتا ہے، لیکن سوشیالوجی از اے مدر آف آل سوشل سائنسز۔ تو سوشیالوجی میں یہ ساری سوشل سائنسز آ جاتی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد چونکہ ایم فل سوشیالوجی نہیں ہو رہا تھا ادھر، تو میں نے پھر اس کے بعد کیا ایجوکیشن ڈگری بھی لی، ایجوکیشن کی ماسٹر ان ایجوکیشن بھی کیا، وہ بھی میں نے چیک کیا۔ اس کے بعد میں نے میس کمیونیکیشن میں میڈیا میں انٹرسٹ تھا، میس کام 2009 سے 11 تک میں نے جی سی یونیورسٹی میں وہ بھی ڈگری لی، کمپلیٹ کیا۔ اچھا سبجیکٹ تھا، مجھے دلچسپی تھی، لیکن چونکہ اس سے پہلے میں آلریڈی گورنمنٹ آفیسر تھا، تو میڈیا میں تو نہیں ایز اے پریکٹیکل میں نے نہیں جوائن کیا۔ لیکن اس کے بعد جب ایم فل سوشیالوجی جی سی یونیورسٹی میں اسٹارٹ ہوا، تو پھر میں نے پہلا اس میں ایڈمیشن لیا، اور مجھے ہمیشہ سے ہی لوگوں کے کام آ کے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ میں اس سوسائٹی کے کام آ سکوں، ان کے جو نوجوان ہیں ان کو میں وہ رستہ دکھا سکوں جو میرے بڑوں نے مجھے دکھایا تھا، کہ میں وہ ڈائریکشن ان کی صحیح ذمت میں کر سکوں کہ ملک پاکستان کی خدمت کروں۔ سب سے بڑھ کر وہ اسلام کا ہمارا جو مذہب ہے اس کا بھی یہی رہا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کرو، برائی کو اگر دیکھو تو سب سے پہلے کوشش کرو اسے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اس کی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانا ایمان کا کمزور دل نہیں کرا۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو یا ہمارے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کو میں پہلے درجے کے بناؤں، ان کو بتاؤں کہ اچھائی کے لیے آپ کام کرو، ایسے پریکٹیکل کام کریں۔ ابھی آپ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اسی دوران آپ نے بتایا کہ آپ کے فادر جو ہیں وہ بھی ٹیچر رہے ہیں، تو آپ اگر بعد میں اسی حوالے سے کوشچن کروں کہ آپ کو ایسا استاد جس سے آپ بہت زیادہ انسپائرڈ تھے، بہت زیادہ متاثر تھے، تو کون سا ایسا استاد تھا جس کی جو کوالٹیز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پیور ٹیچر جو ہے، مطلب جو ان بورن ٹیچر ہے، وہ کون سی کوالٹیز تھیں جن سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے؟ ہمارے ناظرین تک شیئر کیجیے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جی، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ٹھہرایا، وہ میرا آقا ٹھہرایا. تو میرا آج بھی اگر میرا کوئی ٹیچر جس نے مجھے پڑھایا ہے مجھے ملتے ہیں تو میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ پیدل کھڑے ہیں تو میں گاڑی سے اتر کے جا کے ان سے ملوں. تو میں آج جو کچھ ہوں والدین کی دعاؤں، اساتذہ اکرام کی دعاؤں کی بدولت ہوں. تو میں اپنے ٹیچرز کے درمیان قطعاً تفریق نہیں کر سکتا، لیکن کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ پہ بہت گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں اور جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. تو میں یہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ میرے والد تھے، لیکن میں اپنے جو میرے ابو تھے میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ان کی دعاؤں کے، ان کی کوششوں کی بدولت ہی میں اس قابل ہوا ہوں. میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ڈیورنگ سروس کبھی چھٹی بھی کی ہو اور کبھی 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے ہوں. اور جب میں اسکول جانا شروع ہوا تو مجھے جس دن اگر چھٹی کر لینی تو انہوں نے مجھے بڑی ڈانٹ پڑتی ہوتی تھی. بڑی توجہ دیتے تھے میرے پہ، بڑا نہ صرف میرے پہ بلکہ ہر بچے پہ دیتے تھے. اس طرح کے ڈیڈیکیٹڈ اگر ٹیچرز آج ہوں تو آج بھی اقبال کے شاہین پیدا ہو سکتے ہیں اور آج بھی لوگ پاکستان کا یا اسلام کا نام روشن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے یونیورسٹیز میں اور کالج میں بڑے اچھے ٹیچر تھے. میرے بڑے اچھے استاد، اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے، بہت بڑے شاعر ہیں پروفیسر احمد ساکی صاحب، بہت بڑے شاعر ہیں، آج کل ان کو بڑا نام ہے، اوکاڑا میں ہوتے ہیں. میں ان سے پڑھا تھا، ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے. اس کے ساتھ ساتھ جی سی یونیورسٹی میں ڈیورنگ میس کمیونیکیشن ڈگری میرے بڑے اچھے ٹیچر تھے عباس رشید بٹ صاحب اور فخر الاسلام پاشا صاحب، آج کل میڈیا میں پاشا صاحب اور بٹ صاحب ہیں، آج کل لیڈز یونیورسٹی سے سپیریئر یونیورسٹی میں چلے گئے. میں نے ان سے سیکھا تھا، وہ تفریق نہیں کرتے تھے کسی اسٹوڈنٹ میں بھی. میں نے ان سے زندگی کی بہت ساری چیزیں سیکھی تھی. ڈاکٹر سلمہ عنبر صاحب ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا میس کمیونیکیشن کی. اور جب سوشیالوجی کی بات کریں تو سوشیالوجی میں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہیں، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایگریکلچر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ٹیچرز ہیں، ڈاکٹر فاروق صاحب ہیں، ڈاکٹر حق نواز صاحب ہیں، ان سے سیکھا. لیکن سب سے بڑھ کر ڈاکٹر بابک صاحب سے ڈائریکٹ تو میں نہیں پڑھ سکا، لیکن بڑا اچھا انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے بڑے بھائیوں کی طرح گائیڈ کیا ہے، ہمیشہ میری فیور کی ہے. اور سب سے بڑھ کر میں بات کروں گا جو سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کی چیئر پرسن ہے ڈاکٹر ظاہرہ بطول صاحبہ. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈپارٹمنٹ کو چلا رہی ہیں اور ان سے میں نے سیکھا ہے. اور وہ بھی کسی قسم کی فیور نہیں دیتی تھی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، اگرچہ اس کا کسی کے کتنا ہی تعلق ہوتا تھا. یہ تو تھے وہ اساتذہ کرام جن سے ہم پڑھے ہیں، جن سے ہم نے سیکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ تھوڑا سا یہ کروں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن سے آپ اسٹوڈنٹ نہیں جن کے ہوتے، جن سے آپ پڑھے نہیں ہوتے، لیکن آپ کو سکھا بہت کچھ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو میں نے ہر ایک کا رول ماڈل ہوتا ہے. تو میرے رول ماڈل میرے بڑے بھائی ہیں ندیم صادق ڈوگر صاحب. میں نے ان سے یہ سیکھا ہے کہ حق بات کہنی ہے اور اس پہ ڈٹ جانا ہے، حق بات کا ساتھ دینا ہے. اور اس سے سب سے بڑھ کر میں نے ان سے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں ترازو ہو تو آپ نے انصاف کرنا ہے. کئی جگہ پہ میرا کبھی جھگڑا ہو جاتا تو ان کے پاس جب فیصلہ آتا تھا تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں لکھا یہ میرا بھائی ہے. انہوں نے ہمیشہ انصاف کے تقاضے پورے کیے اور مجھے اگر جھوٹا تھا تو مجھے کہا. میں نے بہت زندگی کی بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی. اس کے ساتھ ادھر سابقہ آر پی او فیصل آباد غلام محمود ڈوگر صاحب جو سی سی پی لاہور ہیں، بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، زندگی کی حقیقتوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیے گا، آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس ایک ایسا استاد بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ زندگی کی حقیقتوں سے روشناس ہوتے ہیں. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بہت سارے اساتذہ کرام، بہت سارے دوست، بہت سارے مجھے سکھانے والے جن کو میں جن سے میں نے سیکھا ہے. تو میرے دوستوں سے بہت کچھ سیکھا. آج میں آپ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں تو میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں سے بھی سیکھ رہا ہوں. سر زندگی میں ڈیفینیٹلی جدوجہد کا نام ہے، سیکھنے کا نام ہے، ہر سٹیج پر بندہ سیکھتا ہے. تو اسی حوالے سے میں کوشچن کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا ڈائنامکس کافی ہے، مطلب کافی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے، کافی ٹیچر سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بچپن کا ایسا کوئی یادگار واقعہ بچپن کا، کالج دور کا یا یونیورسٹی کا جسے آپ فراموش نہیں کر سکتے، کبھی بھول نہیں سکتے؟ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو بندے کی زندگی پہ بڑے گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں اور بھول نہیں سکتا بندہ. کوئی پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نیگیٹو ہوتی ہیں. بندہ ڈیفینیٹلی ایسے واقعات ہیں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ساتھ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہا ہے تو ایسے بے شمار واقعات آئے ہیں کہ جب اب محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے ہم اس ٹائم ایکٹ کر گئے. یا کچھ ایسے واقعات ہیں جن کو یاد کر کے آج بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام کروا لیا. تو ایک واقعے کا کرنا مشکل ہے، بہت بے شمار چیزیں اس طرح.